اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23، اللہ فرماتے ہیں افارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا رب۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا رب، ہواہ، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو۔ معبود بنانا خواہشات کو، اس سے مراد کیا، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسلام کے مطابق الہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ معبود کہتے ہیں وہ ہستی جس کے حکم پر چلا جائے، جس سے حکم لیا جائے۔ تو یہ حق تو صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کا ہے کہ اس سے حکم لیا جائے، اس کے حکم پر چلا جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خواہشات، اپنے نفس کی بات ماننا شروع کر دیتا، اپنے نفس سے حکم لینا شروع کر دیتا، اپنے نفس کو فالو شروع کر دیتا، اپنے نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، تو یہ وہ عمل ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اپنا خدا، اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیا۔ وہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ ہے وہ نقطہ، اگر جب ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں، اپنی باتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں، اپنے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ میں آتی ہے تو ہم بھی تو اپنی زندگی میں شب و روز ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی پر عمل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہی وہ اپنے نفس کی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ اسی عمل کو اللہ نے فرمایا سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کہ جو ایسے کام کرتا ہے، جو ایسے باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، ایسے فیصلے کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہش سے گزارتا ہے، تو اس شخص نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو اپنا رب بنا لیا، اس کی بندگی کر رہا ہے، نفس کی پوجا کر رہا ہے، نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تو ایسا شخص جو اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر اللہ اس کو سزا کیا دیتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ و، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اللہ نے اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے راستے سے ہٹا دیا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اللہ نے اس کو راستہ بھلا دیا، سیدھا راستہ۔ علی علم، اس کے علم کے باوجود اللہ نے اس کو سیدھا راستہ بھلا دیا۔ اگر وہ اللہ کے احکام کی ادب نہیں کرے گا، ان کی عظمت کو نہیں مانے گا، اللہ کے احکام کا ادب سے مراد اللہ کے احکام کو فالو کرنا، وہ اللہ کے حکم پر اپنی مرضی کو ترجیح دے گا، اپنی خواہشات کو ترجیح دے گا، اس نے اللہ کے احکام کی عظمت کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا ادب کرنے سے انکار کر دیا عملاً، تو اللہ فرماتا اللہ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے اس کے علم کے باوجود۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کانوں پر، اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ کانوں پر مہر لگانے سے کیا مراد؟ مطلب یہ کہ اس کے کانوں میں آوازیں تو آئیں گی، لیکن اس کو اللہ کے دین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو ان لفظوں کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا، سینس سمجھ نہیں آئے گی، شعور سمجھ نہیں آئے گا، اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کا دل اللہ کے احکام کو، اس کے دین کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ سزا ملی ہے جو اپنے نفس کی مرضی پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اس کے سامنے حق ہوگا، اس کے سامنے سچائی ہوگی، اللہ کا دین ہوگا، لیکن اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. اس کے سامنے عبرت کے واقعات گزر رہے ہوں گے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہے ہوں گے. یہ ہے اس عمل کی سزا جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، اور اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے. تو یہ اس عمل کی سزا ہے کہ انسان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، حق بات اس کو سنائی نہیں دیتی، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا دل اچھی بات کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کو حق بات، سیدھی بات، سچی بات، عبرت والی باتیں نظر ہی نہیں آتی. تو یہ ہے وہ نقطہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نفس کی غلامی سے، نفس کی بندگی سے، دنیا کی بندگی سے، دنیا کی غلامی سے، لوگوں کی بندگی سے، لوگوں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنا کامل بندہ بنائے اور کامل بندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.